ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے، خود عمران خان جب آپ کے اپوزیشن میں تھے، جیل میں نہیں تھے، تو ان کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ تھا، ان کے لیڈرز کا بھی تھا کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور 80% پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے۔ ہم اور آپ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ 80% پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور آپ کے بظاہر جلسے جلوس اور احتجاج اور جیل بھروں میں لوگ نظر نہیں آتے، تو وہ بڑا سوال اٹھتا تھا اور اس سوال کے اوپر ہم یہ چیز بھی لاتے تھے کہ ایسا لگتا نہیں ہے۔ لیکن پھر گیلپ سروے ہوا اور گیلپ سروے نے بھی یہ بات کی کہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈرز کی سنوائی یعنی عوام میں مقبولیت سب سے زیادہ ہے تو وہ عمران خان کی انہوں نے 58% یا 60 تقریباً پاپولرٹی کر دی، اور 36 میاں نواز شریف، اور اس سے زیادہ شہباز شریف، پیپلز پارٹی یعنی بلاول اور ان کا تو ذکر اس میں نہیں ہے، اور پھر تحریک لبیک کے جناب سعد رضوی صاحب کی بھی 49% کر دی مقبولیت۔ تو گیلپ نے بھی اس بات کو مثلا سپورٹ کی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے لیکن 58% ہے، انہوں نے 80% نہیں کیا۔ اب بھی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، جبکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کو، تنظیمی طور پر بھی اور انڈیویجول طور پر بھی۔ ان کے لیڈر جیل میں ہیں، ان کے جماعت تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے، ان کے الیکٹیبلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان کی تنظیم کافی وہ ہے، بہت سارے لوگ ملک سے فرار ہیں، اشتہاری ہیں، اور ایسے موقع پہ ظاہر ہے تنظیم کام کرتی ہے جو لوگوں کو یکجا کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ایک کلیم ہے کہ ابھی بھی بڑی عوامی طاقت ہم ہیں، اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو 80% 70% کے قریب لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آئی ہے اکنامسٹ کی رپورٹ آئی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے ان کی انٹیلیجنس جو ان کا ایریا ہے انہوں نے پیشن گوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی حکومت یعنی الیکشن جیتنے جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے اتحادی، حکومت ان کی طرف یعنی ان کی جیت نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی جیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ بیان ہے باہر کے ایک بڑا اکنامسٹ اخبار ہے، اور اس کا کوئی انٹیلیجنس ورک ہوتا ہے، اور اس میں وہ ان چیزوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ایک طرف گیلپ سروے، ایک طرف پی ٹی آئی کا اپنا کہنا ہے، اور ایک طرف اکنامسٹ رپورٹ ہے۔ ہم جیسے جرنلسٹ جو ایک بیلنس چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، ان کی بھی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ہم اپنا ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی کا وہ کلیم کہ ان کا 80% پاپولرٹی آج بھی ان کے ساتھ ہے، جبکہ 9 مئی کا واقعہ ہو چکا اور یہ ساری اشتہاری ہو گئے ہیں اور الیکٹیبل چلے گئے ہیں اور تنظیم ٹوٹ گئی ہے اور تاش کے پتوں کی طرح پارٹی بکھر گئی ہے، اس کے باوجود کیا ان کا ووٹ بینک آپ کے انٹیکٹ ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں انٹیکٹ ہے۔ کئی سیاسی جماعت کو اس بات کو مانتے ہیں، ایون پی ایم ایل این کے بھی 1-2 سیاسی لیڈرز سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جی ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ پیپلز پارٹی والے یہ مانتے ہیں، دوسری سیاسی جماعتیں یہ مانتی ہیں، تجزیہ نگار بھی مانتے ہیں کہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ لیکن الیکشن میں صرف ووٹ بینک، بہت بڑا ووٹ بینک اگر آپ کے پاس ہو اور آپ ووٹ نہ ڈلوا سکیں، یعنی ووٹر کو نہ لا سکیں اور ووٹر ووٹ نہ ڈال سکے، تو بھی یہ اس بات پہ کہ آپ کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے لیکن آپ الیکشن میں ہار سکتے ہیں۔ تو ووٹ بینک کا ووٹ ڈالنا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ کام کرتی ہے تنظیم، یہ کام کرتا ہے پورا وہ سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے پولنگ ایجنٹ وغیرہ یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ آیا وہ اپنے جو دعویٰ ہے اس کا 80% ووٹ بینک اس کا ہی ہے، اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈلوا لیں گے۔ اگر وہ ووٹ ڈلوا لیتے ہیں
تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، پھر ان کا کلیم ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑی جیت لیں گے اور کافی بڑے بڑے برج گر جائیں گے. لیکن اگر پاپولیرٹی رکھنے کے باوجود وہ ان ووٹر کا ووٹ نہیں ڈلوا سکے بیلٹ باکس پہ، تو پھر تو ظاہر ہے رزلٹ ان کے فیور میں نہیں آئے گا. تو اکنامکس کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پی ایم ایل این، کیونکہ ان کا تو سسٹم بنا ہوا ہے، ان کی تو تنظیم ہے، ان کے پولنگ ایجنٹ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے سب انٹیکٹ ہیں، الیکٹیبل انٹیکٹ ہیں، ان کے اوپر اتنا برا وقت نہیں آیا ہوا ہے، تو وہ اپنے جتنے بھی ووٹ ہیں ان کو تو ڈلوا لیں گے. تو اس طرح سے وہ شاید مثلا یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ پاپولیرٹی رکھنے کے باوجود وہ جیت جائیں گے، وہ حکومت کر لیں گے. ایک رائے سامنے آ رہی ہے. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ تقریباً 18 سے 25 سال کی عمر کے اس وقت 20% لوگ ہیں ٹوٹل ووٹر، اور 25 سے 35 سال کے 26% لوگ، اور 35 سے 45% میں تقریباً یہ بھی 20 22 24% آتا ہے. تو ایک لحاظ سے 18 سے 45 جو کہ نوجوان اور اپن نوجوان کا طبقہ ہے، یہ تقریباً 60-67% ووٹ ان کے پاس ہے، ووٹر ہیں. اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جی ینگسٹر جتنے زیادہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس بات کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں جب ہم معلوم کرتے ہیں ینگسٹر سے، نوجوانوں سے، اور اس کالجوں اسکولوں میں جب آپ کے چل رہا ہوتا ہے، آپ کے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، پروگرام چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں اکثر نوجوان کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ووٹرز تو ایک لحاظ سے اگر ان کا دعویٰ ہے کہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں، تو نوجوانوں کی بڑی تعداد ووٹرز ہیں. تو اس لحاظ سے اکنامسٹ کی وہ رپورٹ غلط ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جیت نہیں سکے. لیکن اگر اس سائنس کو سامنے رکھا جائے کہ ووٹرز بہت بڑی تعداد میں اگر ہیں بھی تو ووٹ نہیں ڈالا، تو پھر تو ظاہر ہے ہار ہوگی. تو یہ کنڈیشنز ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، کہاں ہوگا، اور یہ اس قسم کی جو رپورٹس ہوتی ہے وہ حقیقی یعنی زمینی حقائق سے کتنے قریب ہیں، کیونکہ یہ سب پروپوز ایک اپنی انفارمیشنز ہوتی ہے. اصل جو حقائق ہے، اور جلد سے جلوس بھی نہیں ہوتے، اصل حقائق ہے کہ الیکشن کے دن ووٹ جو ڈلیں گے اور جو سیاسی جماعت اپنے ووٹرز کو ووٹ ڈلوا لے گی وہی جیتے گی، چاہے وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.